ایک دور دراز وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے ارد گرد اونچے پہاڑ تھے اور درمیان سے ایک شفاف دریا بہتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک درویش رہتا تھا جسے لوگ بابا سلیم کے نام سے جانتے تھے۔ بابا سلیم نہ تو کوئی بڑا مدرسہ چلاتے تھے اور نہ ہی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے۔ وہ بس خاموشی سے ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھتے اور جو بھی ان کے پاس آتا اسے چند سادہ مگر گہری باتیں سنا دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا سلیم کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ہے۔ جب وہ کسی کی طرف دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے وہ انسان کے دل کے اندر تک دیکھ رہے ہوں۔ ایک دن ایک نوجوان اس گاؤں میں آیا۔ اس کا نام حماد تھا۔ وہ ایک بڑے شہر سے آیا تھا اور بہت ذہین اور کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس اچھی نوکری تھی، خوبصورت گھر تھا اور لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس کی زندگی میں کمی پیدا کر رہی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اسے اور زیادہ کامیابی چاہیے، شاید زیادہ دولت چاہیے، شاید اسے کسی اور شہر میں جانا چاہیے۔ لیکن جتنا بھی وہ سوچتا اس کا دل اتنا ہی الجھتا جاتا۔ آخر ایک دن اس نے ایک دوست سے اپنی پریشانی بیان کی۔ دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس وادی کے مشہور درویش بابا سلیم سے ملے۔ چند دن بعد حماد سفر کر کے اس گاؤں پہنچ گیا۔ وہ درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ بابا سلیم خاموشی سے بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آئینہ ہے۔ وہ آئینے کو صاف کر رہے تھے۔ حماد نے ادب سے سلام کیا۔ بابا سلیم نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ حماد بیٹھ گیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، بابا جی میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی خلا ہے۔ بابا سلیم نے اس کی بات غور سے سنی۔ پھر انہوں نے وہ چھوٹا سا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ حماد نے جواب دیا، میرا چہرہ۔ بابا سلیم نے مسکرا کر کہا، اگر اس آئینے پر مٹی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ حماد نے کہا، پھر اس میں کچھ صاف نظر نہیں آئے گا۔ بابا سلیم نے آہستہ سے کہا، بالکل یہی انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ حماد نے حیرت سے پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ بابا سلیم نے آئینے کو ہاتھ سے صاف کیا اور کہا، انسان کا دل بھی ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جب یہ صاف ہوتا ہے تو اس میں سچائی، محبت اور اپنے رب کی روشنی صاف نظر آتی ہے۔ مگر جب اس پر غرور، حسد، لالچ اور غفلت کی مٹی جم جاتی ہے تو انسان کو کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور درخت کے پتے ہلکی ہلکی آواز کر رہے تھے۔ بابا سلیم نے آئینہ دوبارہ حماد کو دیا اور کہا، اب دیکھو۔ حماد نے دیکھا تو اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر بابا سلیم نے کہا، لوگ اپنی زندگی میں سکون تلاش کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر اصل مسئلہ دنیا کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ دل کے آئینے کی مٹی ہوتی ہے۔ حماد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، بابا جی اس آئینے کو صاف کیسے کیا جائے؟ بابا سلیم نے جواب دیا، 3 چیزوں سے۔ حماد نے پوچھا، کون سی؟ بابا سلیم نے کہا، آدن خدا، عاجزی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ پھر انہوں نے کہا، جب انسان اپنے دل کو صاف کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ سکون باہر سے نہیں آتا، وہ دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ حماد کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ اپنی پوری زندگی دنیا کے آئینے کو چمکانے میں لگا رہا مگر اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا بھول گیا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو بابا سلیم نے اسے آواز دی اور کہا، یاد رکھنا بیٹا، دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو، کیونکہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو دنیا خود ہی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ حماد نے سر جھکا کر کہا، بابا جی آج مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے دل کا آئینہ پہلی بار صاف ہوا ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا مگر اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح کام بھی کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان بھی رہتا تھا مگر اب اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔
سالوں بعد جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے تو وہ صرف ایک بات کہتا، میں نے ایک درویش سے سیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ دنیا جیت لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کا آئینہ صاف کر لے۔ سبق: انسان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جب یہ غرور، حسد اور لالچ سے بھر جاتا ہے تو انسان کو زندگی میں سکون نہیں ملتا، مگر جب دل کو عاجزی، شکر اور اللہ کی یاد سے صاف کیا جائے تو اس میں حقیقی سکون اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔